سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ریشمی رومال اور دل میں تیر۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر محبوب عالم۔ وہ چھوٹا سا ایک شہر تھا جس کو قصبہ کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے اور دیہاتی شہر کہا جائے تو زیادہ ٹھیک ہے۔ یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی منڈی تھی۔ غلہ اور دالیں اور سرسوں کا تیل اس علاقے کی پیداوار تھی۔ اس بنا پر ہندو تجارت کرتے اور مسلمان زراعت پیشہ تھے۔ کچھ مسلمان ملازمت پیشہ بھی تھے اور بعض چھوٹی موٹی دکانداری بھی کرتے تھے۔ زراعت پیشہ مسلمانوں میں بعض اچھے خاصے امیر تھے اور وہ سب کے سب خود کاشتکاری نہیں کرتے تھے، بعض نے زمینیں بٹائی پر دی ہوئی تھی اور بعض نے مزارع رکھے ہوئے تھے۔ منڈی میں غلہ وغیرہ انہی کا آتا تھا۔ اس طرح یہ مسلمان شہری بھی تھے اور دیہاتی بھی، یا ان کو پڑھے لکھے دیہاتی کہہ لیں۔ میں اس شہر کے تھانے کا انچارج تھا۔ وہاں یہی ایک تھانہ تھا۔ شہر کے ارد گرد 5 میل کے علاقے میں آنے والے دیہات میرے تھانے کے تحت تھے۔ ایک روز شام کے تقریباً 4 بجے اس شہر کے اس حصے کا نمبردار جو مسلمانوں کی آبادی والا حصہ تھا تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ ایک سفید پوش اور ایک اور آدمی تھا۔ یہ جو آدمی تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان تینوں کے ساتھ میرا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا۔ وقوعہ یہ ہوا تھا کہ اس آدمی کا بھائی گھوڑی سے گر کر مر گیا تھا۔ گھوڑی سے گر کر مرنے کی رپورٹ تھانے میں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں موت اس طرح واقع ہوئی تھی کہ یہ شخص گھوڑی پر کہیں سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں گھوڑی بدک گئی اور منہ زور ہو کر دوڑ پڑی۔ سوار گر پڑا لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑی اس کو گھسیٹتی رہی۔ گھوڑی کی زین ڈھیلی ہو کر اس طرف ہو گئی تھی جس طرف سوار گرا تھا۔ اس طرح کسی کے مرنے کی بھی رپورٹ تھانے میں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسا حادثہ کبھی کبھی ہو جاتا تھا کہ دوڑتے گھوڑے سے سوار گرا تو ایک پاؤں رکاب سے آگے ہو کر پھنس گیا اور گھوڑے نے اس کو گھسیٹ کر مار دیا۔ ایک بار میں نے یہ واقعہ بھی دیکھا تھا کہ 13-14 سال عمر کا ایک لڑکا کھیتوں میں بھینس چرا رہا تھا۔ اس نے بھینس کی رسی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ نادان لڑکا تھا۔ اس نے رسی کا سرا اپنی کلائی کے ساتھ باندھ لیا۔ ایک کتا بھینس کے قریب سے گزرا تو بھینس پر بھونکا۔ بھینس ڈر کر دوڑ پڑی۔ لڑکا تھوڑی دور تک اس کے ساتھ دوڑتا رہا، پھر وہ گر پڑا اور بھینس اس کو گھسیٹتی رہی۔ لڑکے کی زندگی ابھی لکھی ہوئی تھی۔ آگے سے 2-3 آدمی آ رہے تھے۔ انہوں نے بھینس کو روک لیا۔ لڑکا زندہ تو رہ گیا لیکن اس کو 3 دنوں کے بعد ہوش آیا۔ اس کی کھال چھل گئی تھی اور چہرے پر ایسے زخم آئے تھے کہ ان کے نشانات نے چہرے کو خراب کر دیا تھا۔ یہ جو سوار گھوڑی سے گر کر مر گیا تھا، اس کے گرنے کی وجہ یہ بھی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی زین ڈھیلی ہو کر ایک طرف سرک گئی تھی۔ ان لوگوں کو تھانے نہیں آنا تھا۔ ان کے آنے کا سبب یہ بنا کہ گھوڑی شہر کے تقریباً آدھے میل قریب آئی تو کچھ آدمیوں نے اس کو روک لیا۔ سوار کو وہ پہچانتے تھے۔ وہ مر گیا تھا۔ اس کا پاؤں رکاب سے نکال دیا اور لاش کو اور گھوڑی کو وہیں رہنے دیا۔ سوار کے گھر اطلاع پہنچی تو اس کے رشتہ دار وہاں گئے۔ وہ لاش کو اٹھا کر لے جاتے اور پھر کفن دفن کر دیتے، لیکن میرا یہ ہیڈ کانسٹیبل جو ان تینوں کے ساتھ آیا تھا، تھانے کے ایک کام سے ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا۔ وہ ادھر سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے لوگوں کا مجمع دیکھا تو وہاں چلا گیا۔ اس نے لاش کو دیکھا اور حادثے کا ماجرا سنا۔ ان وقتوں میں پولیس کا ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل تو افسری میں شمار ہوتا تھا۔ آج کل بھی ہیڈ کانسٹیبل کی سرکاری پوزیشن وہی ہے جو انگریزوں کے وقتوں میں ہوتی تھی، مگر انگریزوں کے وقتوں میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی واقعہ یا حادثہ ہو جاتا
تو پولیس والے پہلے یہ دیکھتے کہ کون سا چکر چلا کر اس وقوعے سے لا تعلق ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ گلے پڑ ہی جائے تو اس سے 4 پیسے کس طرح کما سکتے ہیں۔ میرے کانسٹیبل نے یہ تصدیق کرنے کے واسطے کہ سوار کی موت اسی طرح واقع ہوئی ہے جس طرح یہ لوگ بیان کرتے ہیں، لاش کو اچھی طرح دیکھا، پھر اس نے زین کا معائنہ کیا، اس کے ڈھیلا ہونے کا کیا سبب بنا۔ اس نے سوار کے رشتہ داروں کو یہ حکم دیا کہ لاش کو ادھر ہی پڑا رہنے دیں اور گھوڑی جہاں کھڑی ہے اس کو ادھر ہی کھڑا رہنے دیں، اور اس کی زین جس پوزیشن میں ہے یہ اسی پوزیشن میں رہے۔ اس نے وہاں اپنی جان پہچان کے 3-4 آدمیوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا اور ان 3 آدمیوں کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ جب سوار کا بڑا بھائی مجھے رپورٹ دے چکا تو اس نے مجھ سے اجازت مانگی کہ وہ لاش اٹھا لے۔ میرے بھائی کی اسی طرح لکھی ہوئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا وہ تو بڑا پکا سوار تھا لیکن اس نے اسی طرح مرنا تھا۔ زین کا تنگ ڈھیلا ہو گیا اور وہ گر پڑا۔ شاید اس کے گرنے سے گھوڑی ڈر کر دوڑ پڑی ہوگی۔ پکے سوار کا تنگ ڈھیلا نہیں ہو سکتا، میرے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، اور گھوڑا منہ زور اور بے لگام ہو جائے تو پکا سوار پہلا کام یہ کرتا ہے کہ پاؤں رکابوں میں ذرا پیچھے کر لیتا ہے کہ آگے سے رکھ کر پاؤں رکاب میں پھنس نہ جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ سے کہا جناب معاملہ پختہ شک والا ہے، مجھے یہ وقوعہ قتل کا معلوم ہوتا ہے۔ جناب غور کریں، لاش کے گلے میں ریشمی رومال رسی کی طرح مروڑا ہوا پڑا ہے، گردن کے پیچھے ایک گانٹھ ہے اور زین کا تنگ تقریباً نصف چوڑائی میں چاقو یا چھری سے کاٹا ہوا ہے۔ جناب خود جائے وقوعہ کا معائنہ کریں، بندے کو شاید غلطی لگی ہو۔ یہ وقوعہ دفعہ 302 کا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس ہیڈ کانسٹیبل، حوالدار مرشد علی اور 3 کانسٹیبلوں کی ہمراہی میں وہاں گیا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چادر ہٹائی۔ میں نے سب سے پہلے لاش کی گردن دیکھی۔ گردن کے گرد ریشمی رومال رسی کی طرح بندھا ہوا تھا۔ گردن کے پیچھے ایک ہی گانٹھ تھی۔ میں نے رومال کھولا تو مجھے پتہ لگا کہ رومال جو ریشم کی رسی بنا ہوا تھا گردن میں اتر گیا تھا، اور اس کے نیچے جو خون جمع ہوا تھا وہ نیلے رنگ کی لکیر بن گیا تھا۔ مقتول کا رنگ صاف گندمی تھا، مر کر یہ رنگ کچھ سفید ہو گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل مرشد علی نے ٹھیک کہا تھا، یہ قتل کی واردات تھی۔ میں نے گھوڑی کا تنگ بھی دیکھا، وہ آدھی چوڑائی میں کٹا ہوا تھا۔ تنگ کٹا ہوا نہ بھی ہوتا تو بھی لاش کی گردن بتا رہی تھی کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ مقتول کے سر اور جسم کی حالت بہت بری تھی، کپڑے پھٹ گئے تھے اور کھال چھیلی ہوئی تھی، چہرے پر بھی زخم تھے۔ میں نے مقتول کے بڑے بھائی کو کہا کہ چارپائی کا بندوبست کرے، لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے بھیجنی ہے۔ آپ آج کل بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی شخص کسی حادثے میں فوت ہو جائے اور ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کی ضرورت محسوس کرے تو مرنے والے کے رشتہ دار پولیس کو اور ڈاکٹر کو اس کام کی رشوت پیش کرتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم نہ ہو۔ اسے وہ مرحوم کی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل ان کا اپنا جذباتی معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی اس شخص کے رشتہ داروں نے کیا جو گھوڑی سے گر کر مر گیا تھا۔ پہلے اس کے بھائی نے کہا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ صاف قتل کا کیس ہے، اس وجہ سے میں لاش کو رشتہ داروں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ بیچارہ پہلے ہی تکلیف سے مرا ہے، میری کوئی عرض رپورٹ نہیں۔ ایک بات بتائیں چودھری صاحب، کیا یہ اپنے گلے میں ریشمی رومال رسی کی طرح باندھا کرتا تھا؟ اس نے تو ریشمی رومال گلے میں کبھی ڈالا ہی نہیں تھا۔ اس نے نہیں ڈالا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور ڈال گیا ہے۔ ذرا عقل سے کام لیں اور میرے کام میں دخل نہ دیں۔ ایک اچھا خوبرو نوجوان میرے قریب آیا، مجھے سلام کیا۔ اس کی عمر 23-24 سال تھی۔ جناب ہم کوئی رپورٹ نہیں لکھوائیں گے، یہ بہت عزت والے آدمی تھے، ان کی میت خراب کر کے ہمارے دلوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم اس کے بیٹے ہو؟ نہیں جناب، میں ان کا سالہ ہوں۔ جناب سالہ صاحب، آپ کے بہنوئی گھوڑی سے گرنے اور رکاب میں پھنس جانے سے نہیں مرے، انہیں مارا گیا ہے۔
اور میں مارنے والوں کو نہ پکڑوں تو میں مجرم ہوں۔ اس نے بحث شروع کر دی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر پرے کیا اور چارپائی آئی تو لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دی۔ مقتول کا نام اسحاق تھا اور اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ سب سے پہلے آپ کو ریشمی رومال کی بابت کچھ بتا دوں۔ ان وقتوں میں خالص ریشم کے رومال ہوتے تھے جو لوگ زیادہ تر نوجوان اور جوان اپنے پاس رکھتے تھے اور تحفے کے طور پر بھی دیے جاتے تھے۔ چھوٹے یعنی عام سائز کے رول جیب میں یا ہاتھ میں رکھے جاتے تھے اور ایک سائز بڑا بھی ہوتا تھا۔ یہ 2 بالشت سے بھی ذرا زیادہ لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہوتا تھا۔ ریشم اتنا خالص اور باریک کہ اتنے بڑے رومال کو مٹھی میں چھپایا جا سکتا تھا۔ شہروں کے لوگ بڑا رومال مفلر کے طور پر استعمال کرتے اور دیہات کے شوقین کندھے پر ڈال کر یا ویسے ہی گلے میں دونوں طرف لٹکا کر رکھتے تھے، لیکن یہ رومال قیمتی ہونے کے باعث کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ یہ رومال جو مقتول اسحاق کے گلے میں باندھا گیا تھا پھولدار تھا، پھول بڑے بڑے تھے اور یہ رومال بڑے سائز کا تھا۔ میں نے اس کو پھیلا کر بہت غور سے دیکھا۔ مجھے امید تھی کہ اس پر کسی کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ نام تو کسی کا نہیں تھا۔ ایک نشانی مل گئی۔ یہ محبت کا مشہور نشان تھا۔ پان کے پتے کی شکل کا دل بنا ہوا تھا اور اس میں سے ایک تیر گزرا ہوا تھا۔ یہ نشان پکی پینسل سے بنا ہوا تھا، جس کے سکے کو تھوک لگا کر لکھتے ہیں تو رنگدار لکھتی ہے۔ اس نشان سے مجھے 2 اشارے ملے، ایک یہ کہ یہ رومال تحفے میں دیا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ تحفہ کسی عورت نے دیا ہے۔ رومال قاتل کا تھا۔ میں نے مقتول کے بھائی سے پوچھا تو اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ مقتول نے ایسا رومال کبھی اپنے پاس نہیں رکھا تھا۔ جن آدمیوں نے گھوڑی کو روکا وہ وہاں موجود تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی۔ سورج ڈوبنے میں تھوڑا وقت رہ گیا تھا۔ میں نے یہ راستہ دیکھنا تھا جدھر سے گھوڑی آئی تھی۔ ان 3 آدمیوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ گھوڑی کدھر سے آ رہی تھی۔ وہ نہ بتاتے تو بھی مجھ کو معلوم ہو جاتا۔ مقتول کے گھسیٹنے کے نشان اور گھوڑی کے قدموں کے نشان صاف تھے۔ میں ان کو دیکھتا ہوا چل پڑا۔ راستے میں کچی زمین بھی آئی اور پکی بھی آئی، اونچی نیچی جگہ بھی آئی۔ گھوڑی کھیتوں میں سے گزری اور ریتلی جگہ سے بھی۔ ان نشانات کو دیکھتے دیکھتے میں 1 میل دور چلا گیا۔ وہاں نشان ختم ہو گئے۔ یہ کسی کا چھوٹا سا کھیت تھا اور خالی تھا۔ اس میں کوئی فصل نہیں تھی۔ اس کی مٹی نرم تھی جس وجہ سے گھوڑی کے اور آدمیوں کے قدموں کے نشانات صاف تھے۔ کھوجی کو پیغام بھیجا ہوا تھا، وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ میں نے خود ہی کھرے دیکھنے شروع کر دیے۔ یہ کھیت نشیب میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھاٹی تھی۔ یہ پگڈنڈی تھی جو گھاٹی سے اترتی تھی۔ کھیت اور گھاٹی کے درمیان دیوار کی طرح لمبوترا ٹیلا تھا، جس کی وجہ سے کھیت سے پگڈنڈی نظر نہیں آتی تھی اور پگڈنڈی اور گھاٹی سے بھی کھیت نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ٹیلا گول دیوار کی طرح کھیت کے 3 اطراف چلا گیا تھا، صرف ایک طرف نہیں تھا۔ اس کھیت میں جو کھرے تھے میں نے ان کو دیکھا۔ یہ پگڈنڈی تک چلے گئے۔ ان سے مجھ کو پتہ لگا کہ گھوڑی کو پگڈنڈی سے ٹیلے کی اوٹ میں لایا گیا۔ 2 آدمیوں کے کھرے کھیت میں گئے، ساتھ گھوڑی کے قدموں کے نشانات تھے۔ ٹیلے کی اوٹ میں گھوڑی رکی۔ وہاں سے 1.5 گز ہٹ کر آدمیوں کے قدموں کے گڈ مڈ کھرے تھے اور مٹی بتاتی تھی کہ یہاں دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ پھر گھوڑی کے چلنے کے نشانات تھے اور اس کے ساتھ زمین پر رگڑ کا نشان تھا جو گھوڑی کے قدموں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ان نشانات کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ مقتول کو گھوڑی سے اتار کر ریشمی رومال سے اس کا گلا گھونٹا گیا، پھر اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا کر گھوڑی کو دوڑا دیا گیا۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ رومال مقتول کی گردن سے اتارا کیوں نہیں گیا۔ میں اس پر بھی حیران ہوا کہ رومال کو صرف 1 گانٹھ دی گئی، مگر گھوڑی مقتول کو گھسیٹتی ہوئی اتنی دور لے گئی اور رومال گلے کے ساتھ بندھا رہا۔ 2 آدمیوں کے کھرے پگڈنڈی کی طرف نہیں گئے، یہ ایک اور طرف چلے گئے اور اس کھیت سے نکل کر اوپر چلے گئے۔ اوپر کھیتوں کی مینڈیں تھیں اور گندم کی فصل بھی کھڑی تھی۔ مینڈوں پر کھرا ڈھونڈنا مشکل تھا۔
کھیت میں یہ 2 کھرے اتنے صاف تھے کہ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ ان کے مولڈ تیار کرنے کا بندوبست کرے۔ وہ جگہ شہر سے 1.25 میل دور تھی۔ میں وہاں سے آ گیا اور مقتول کے بڑے بھائی کی بیٹھک میں باہر سے تفتیش بیٹھ گیا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ گھوڑی کے پیچھے دم سے ذرا دائیں طرف سے خون نکلا ہوا ہے اور وہاں چھوٹا سا زخم ہے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں زخم دیکھا، خون جمع ہوا تھا۔ گھوڑی وہاں ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ میں نے گھوڑی کو شہر کے سرکاری سلوتری ویٹرنری ڈاکٹر، جس کو ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کے پاس برائے رپورٹ بھجوا دیا۔ کھانا نمبردار نے بھجوایا تھا۔ کھانا کھا کر میں نے سب سے پہلے مقتول کے بڑے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور پہلا سوال یہ کیا کہ مقتول کی ذاتی یا خاندانی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ مجھ کو جواب ملا کہ خونی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ مقتول کہاں سے آ رہا تھا۔ جواب ملا وہ ایک دوست کی بیٹی کی شادی پر گیا تھا اور وہیں سے واپس آ رہا تھا۔ یہ واردات رہزنی کی نہیں تھی۔ مقتول کی جیب میں 100 سے زیادہ رقم تھی، جو ان وقتوں میں معمولی رقم نہیں تھی۔ مقتول کی انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی اور گلے میں پان کے پتے کا تعویذ تھا، یہ بھی سونے کا تھا۔ اس طرح مقتول رہزنوں کے واسطے موٹا شکار تھا، لیکن سارا مال لاش کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے علاوہ دن کا پچھلا پہر رہزنی کا وقت نہیں تھا۔ یہ واردات انتقامی قتل کی تھی۔ اگر دیرینہ اور خاندانی دشمنی نہیں تھی تو قتل کا باعث فوری اشتعال ہو سکتا تھا۔ مقتول نے کسی عورت پر دست درازی کی ہوگی یا اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہوں گے اور موقع پر پکڑا گیا ہوگا اور مارا گیا۔ میں نے قتل کے طریقے پر توجہ دی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قاتل ایک سے زیادہ تھے اور وہ بے وقوف تھے۔ انہوں نے قتل کو حادثہ بنانے کی سکیم بنائی تھی، لیکن سکیم ناکام ہو گئی۔ چودھری صاحب، آپ کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ آپ ضرور چاہتے ہوں گے کہ قاتل کو آپ اپنے ہاتھوں قتل کریں، مگر چودھری صاحب، قاتل اس وقت تک نہیں پکڑا جائے گا جب تک آپ مجھے ہر بات نہیں بتائیں گے۔ مثلاً یہ کہ آپ کے بھائی کی عادتیں کیسی تھیں، اس کا اخلاق کیسا تھا۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ بھی بتا دیں کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے بھائی سے کسی نے بدلہ لیا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بدلہ بے عزتی کا لیا جاتا ہے، یا کسی کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جائے جس سے اس کی کمر ٹوٹ جائے، تو وہ شخص اسی طرح وحشی بن کر انتقام لیتا ہے۔ وہ ایسا آدمی تو نہیں تھا، شوقین مزاج ضرور تھا، زندہ دل بھی تھا، لیکن کوئی اوچھی حرکت نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنا روب داب قائم رکھتا تھا۔ اس کی ایک دشمنی تو ہے، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اتنی جرأت والے نہیں کہ اس کو قتل کر دے۔ کون ہے وہ اور دشمنی کیا ہے؟ وہ میرے بھائی کے پہلے سسرال ہیں۔ پہلے سسرال؟ کیا پہلی بیوی مر گئی ہے یا اس کو طلاق دے دی ہے؟ نہ مری ہے نہ طلاق ہوئی ہے۔ اس کی موجودگی میں میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی تھی اور پہلی بیوی کو بھی گھر میں آباد رکھا۔ دوسری بیوی جوان ہوگی؟ جوان بھی نہیں جی، نوجوان کہیں۔ دوسری بیوی کی عمر 21-22 سال ہوگی اور شادی ہوئے ابھی مشکل سے 1 سال ہوا ہے۔ اس کے اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ دوسری شادی قتل کا باعث بن سکتی تھی۔ میں نے مقتول کے بھائی کو کہا کہ وہ مجھے ساری بات سنائے کہ پہلی بیوی کے ساتھ مقتول کا کیا سلوک تھا، وہ بیوی کیسی ہے، اس کی اولاد کتنی ہے، اور نئی بیوی آ جانے سے گھر کے حالات کیا ہو گئے تھے، اور پہلے سسرال کا مقتول کے ساتھ رویہ کیا ہو گیا تھا۔ کیا بتاؤں جی؟ مقتول کے بھائی نے لمبا سانس لے کر کہا، میرے لیے تو یہ شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ اسحاق کی پہلی بیوی صرف بیوی ہے، کوئی خاص شکل و صورت نہیں اور رنگ ہماری طرح گندمی ہے۔ اس کے 3 بچے ہوئے، بڑا لڑکا 20 سال سے اوپر کا ہو گیا ہے، اس کے بعد بیٹی ہے جو 16-17 سال کی ہو گئی ہے، پھر 13-14 سال عمر کا ایک لڑکا ہے،
औलाद होती रही लेकिन मियाँ बीवी में खींचा तानी भी होती रही। मेरा भाई बीवी के साथ कभी खुश नहीं रहा। जब देखो लड़ झगड़ रहे हैं। पता चलता था तो मैं आकर दोनों को गाली गलौज करता था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता था। जनाबे आली, दिल फट जाए तो किसी भी बात का असर नहीं होता। दूसरी शादी की वजह भी यही होगी। हाँ जनाब, यही वजह हो सकती है। मैं तो उन लोगों पर हैरान हुआ करता हूँ जो इतनी ज़्यादा उम्र के आदमियों को अपनी जवान बेटियाँ दे देते हैं। चलिए, उसने दूसरी शादी कर ली, फिर क्या हुआ? क्या पहली बीवी अपने माँ बाप के घर चली गई? नहीं जी, वो इतने कच्चे लोग नहीं। पहली बीवी ने अपना अड्डा उखड़ने नहीं दिया। वो धड़ल्ले से उसी घर में रही और लड़ाई झगड़े पहले से ज़्यादा होने लगे। अब तो ये औरत अपने खाविंद की परवाह ही नहीं करती थी। उसका बड़ा बेटा उसके साथ था और वो बाप का सख्त मुखालिफ था। बेटी भी अपनी माँ की हिमायत करती थी और छोटा बेटा भी। मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा बेटा बाप का दुश्मन हो गया था। पहली बीवी दूसरी बीवी को घर में टिकने नहीं देती थी। मेरी मौजूदगी में एक रोज़ उसने अपनी नौजवान सोकन को कहा था कि अपने आप को मेरे खाविंद की बीवी ना समझो, तुम खरीदी हुई आई हो, बकरी और गाय की तरह एक जगह बंदी रहो। इस पर भी इसहाक अपनी पहली बीवी के साथ लड़ता झगड़ता होगा। उस घर में ये शुगल जारी ही रहता था। लेकिन दूसरी शादी के बाद जब इसहाक ने देखा कि घर की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उसने दूसरी बीवी को अलग कर दिया। उसकी हवेली बहुत बड़ी है, उसका एक हिस्सा अलग है, दूसरी बीवी उस हिस्से में रहती है। उसका चूल्हा भी वहीं है और उसके लिए अलग नौकरानी है। इससे ये लड़की अपनी सोकन से महफूज रहती है। इसहाक की पहली बीवी के भाई कितने हैं और वो कैसे लोग हैं? इसी शहर के रहने वाले होंगे? नहीं जनाब, वो इस शहर के रहने वाले नहीं, वो एक गांव के रहने वाले हैं। 6-7 दिनों से इसहाक की पहली बीवी अपनी औलाद समेत गांव गई हुई है। उसके 3 भाई हैं। आपने पूछा है कि वो कैसे लोग हैं? उन्हें मैं बदमाश तो नहीं कहता, लेकिन मैं उन्हें शरीफ आदमी भी नहीं कहूँगा। अपना सर ऊंचा रखते हैं और किसी को बिला वजह सर नहीं उठाने देते। क्या इसहाक की पहली बीवी वैसे ही अपने गांव चली गई थी या लड़ झगड़ कर गई थी? ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ था। इतना ज़बरदस्त कि इसहाक ने पहली बीवी को मारा पीटा भी था और फिर ये भी हुआ कि बड़ा बेटा बाप पर टूट पड़ा था। मुझे किसी ने बताया कि असगर ने बाप पर हाथ उठाया है। मैं दौड़ा गया और उस घर में वो तमाशा देखा जिसने हमारे ख़ानदान की इज्जत खाक में मिला दी। असगर को उसकी माँ और बहन पकड़ कर परे घसीट रही थी और असगर कह रहा था कि इस शख्स को मैं अपना बाप नहीं समझता। असगर के हाथ में कुल्हाड़ी थी। असगर इसहाक का छोटा बेटा भी बाप को बुरा भला कह रहा था। मैंने असगर के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि वो अपने बाप की बेइज्जती कर रहा है। उसने मेरी तो इज्जत की, लेकिन अपने बाप को पहले से ज़्यादा गंदी बातें कहना शुरू कर दी और उसने ये भी कहा कि मैं इसको किस तरह बाप कहूँ जिसने मेरी माँ की ज़िंदगी जहन्नुम जैसी बनाई हुई है। लड़के ने यह भी कहा कि मैं इस बाप को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने बेहतर ये समझा कि इसहाक की बीवी अपने बच्चों को लेकर कुछ दिनों के वास्ते गांव चली जाए। मैंने ये सोचा था कि लड़का नौजवान है, कहीं ऐसा ना हो कि माँ उसके कान में कुछ फूंक कर भड़का दे और लड़का जवानी के जोश में आकर कोई ख़तरनाक हरकत कर बैठे। मेरे कहने पर यह औरत गांव चली गई। जब वो चली गई तो इसहाक मेरे आगे रो पड़ा कि उसकी औलाद उसकी दुश्मन हो गई है। जब मैं मकतूल के भाई से पूछ कुछ कर रहा था तो मुझे अचानक मकतूल के ससुराल के गांव का ख्याल आया जहां मकतूल को रोका गया था और उसको मेरे ख्याल के मुताबिक घोड़ी से उतारा गया। वो जगह मकतूल के ससुराल और उसके बेटे असगर शाह को शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी हो गया। एक तरीका यह था कि उन्हें अपने पास बुला लेता, लेकिन मैंने ज़्यादा दहशतनाक तरीका इख्तियार करने का इरादा किया। ये था छापा, यानी उनके गांव जाकर उनके घर पर छापा मारना। छापे का वक्त नहायत मुनासिब था।
مجھے آج تک یاد ہے کہ رات کے 11 بج چکے تھے۔ دیہات کے تھکے ہوئے لوگ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے اور 11 بجے تو ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت کا چھاپا زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل مرشد کو اندر بلا کر کہا کہ فلاں گاؤں مقتول کے سسرال کے گھر چھاپا مارنے جانا ہے۔ وہ لوگ تو یہاں ماتم پر آئے ہوئے ہوں گے، شاید نہ آئے ہوں، ان کی ناراضگی تھی۔ کیا آپ اپنے لوگوں کے دستور کو نہیں جانتے؟ ناراضگی کتنی گہری کیوں نہ ہو، ناراض رشتہ دار ماتم پر ضرور جاتے ہیں اور جنازہ پڑھ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ پتہ کروایا تو ہیڈ کانسٹیبل کی بات صحیح نکلی۔ مقتول کی بیوی، اس کے دونوں بیٹے اور بیٹی، بیوی کے تینوں بھائی اور ان کی ماں وغیرہ، یعنی سب آ گئے تھے۔ ان کو اطلاع بھیجی گئی تھی۔ میں نے مقتول کے تینوں سالوں اور اس کے بڑے بیٹے کو بلا کر باہر بٹھا دیا۔ وقوع والی جگہ ان کے گاؤں سے بمشکل 1 میل یا پون میل دور تھی۔ میرے دماغ میں وہ 2 کھرے آ گئے جو جائے وقوع سے جاتے ہوئے میں نے دیکھے تھے۔ ان کا رخ اسی گاؤں کی طرف تھا۔ میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ مقتول کو روکنے والے اس کے سالے تھے اور ہو سکتا ہے اس کا بڑا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہو۔ مقتول کی پہلی بیوی مقتول سے پٹائی کرا کر گئی تھی۔ اس نے اور اس کی اولاد نے گاؤں جا کر بڑھ چڑھ کر سنایا ہوگا کہ یہ لڑائی کتنی سخت تھی۔ مقتول کے سسرال میں یہ دشمنی پہلے سے ہی موجود تھی کہ مقتول نے دوسری شادی کر لی تھی۔ چودھری صاحب، کیا آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ آپ کے بھائی کے قاتل اس کے سالے ہیں؟ بالکل آتا ہے جناب۔ ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اسحاق فلاں جگہ شادی پر گیا ہے۔ انہوں نے اس کو آتے دیکھ لیا ہوگا اور چھپ کر راستے میں بیٹھ گئے اور اسے روک کر مار ڈالا ہوگا۔ کھوجی کھرے دیکھ کر آ گیا تھا۔ میں نے کھروں کی بابت جو رائے قائم کی تھی وہی رائے کھوجی کی تھی۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا کہ 2 کھرے اسی گاؤں کی طرف جاتے۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ آگے جا کر کھرے دیکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے یہی سمجھا کہ کھرے گاؤں تک گئے ہیں اور یہ کھرے مقتول کے سالوں کے ہیں۔ مقتول کی پہلی بیوی کے تینوں بھائیوں کو اور مقتول کے بڑے بیٹے اصغر کو اندر بلایا اور ان کے جوتے دیکھے۔ جائے وقوع پر جو کھرے تھے وہ شہری شوز کے تھے۔ اصغر نے شوز پہنے ہوئے تھے اور اس کے تینوں ماموں دیسی جوتیاں پہنے ہوئے تھے۔ مجھے اصغر کا پاؤں چھوٹا لگتا تھا۔ میں نے ان کو باہر بھیج دیا، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ میرے ذہن میں ایک اور چیز اٹک گئی تھی۔ اصغر 20-21 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ میں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان وقتوں میں مرد کی خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہوتا تھا۔ آج کل کچھ اور ہے۔ آج کل نوجوان مرد اپنے آپ میں زنانہ خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان وقتوں میں چہرے کے نقش دیکھ کر یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ چہرے پر مردانہ وقار ہے یا نہیں۔ پھر دیکھتے تھے کہ قد کتنا اونچا ہے اور جسم کے پٹھے بنے ہوئے ہیں یا نہیں اور جسم میں طاقت کتنی ہے۔ اس معیار کے مطابق اصغر میں مردانہ کشش تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اس کے باپ کی دوسری بیوی اس کی ہم عمر ہے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ دوسری بیوی نے اصغر کے ساتھ خفیہ تعلق پیدا کر لیا ہوگا۔ باپ کو وہ اپنی ماں کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اب اس لڑکی نے گھر میں آ کر باپ بیٹے کو ایک دوسرے کا پکا دشمن بنا دیا ہوگا۔ اور قتل کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی اور لاش بھی آ گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ وہی تھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ مقتول کی موت گلا رسی سے گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ میں ڈاکٹروں کی زبان سے ناواقف ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق ثابت کیا تھا کہ جسم پر باقی جو زخم ہیں وہ اس وقت آئے تھے جب مقتول کے جسم میں خون کی گردش رک چکی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ پہلے مقتول کے گھر کے اندر کے حالات اور افراد کے چال چلن وغیرہ کی بابت معلوم کر لوں۔ یہ کام کسی بھی تھانے دار کے واسطے مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے نمبردار کو بلایا اور اس سے اپنی ضرورت کی باتیں پوچھیں۔ اس نے شروع میں وہی باتیں بتائیں جو مقتول کا بڑا بھائی بتا چکا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ پہلے مقتول کے گھر کے اندر کے حالات اور افراد کے چال چلن وغیرہ کی بابت معلوم کر لوں۔
یہ کام کسی بھی تھانے دار کے واسطے مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے نمبردار کو بلایا اور اس سے اپنی ضرورت کی باتیں پوچھی۔ اس نے شروع میں وہی باتیں بتائیں جو مقتول کا بڑا بھائی بتا چکا تھا۔ تم جانتے ہو میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے نمبردار کو کہا، اندر کی باتیں بتاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو قاتل کون ہے؟ میں نے ریشمی رومال اس کے آگے پھیلا کر پوچھا، بتا سکتے ہو یہ رومال کس کا ہے؟ نہیں حضور، اس شہر میں ایسا رومال ایک ہی تو نہیں، کئی لڑکوں کے پاس ہوگا۔ میں دوسری باتیں بتاتا ہوں جو مجھے معلوم ہے، اور جو معلوم نہیں وہ معلوم کر لوں گا۔ چودھری اسحاق رنگین مزاج تو ضرور تھا، لیکن کسی کی بہو بیٹی پر بری نظر رکھنے والا نہیں تھا۔ اس نے کبھی ایسی ویسی جھک نہیں ماری تھی۔ یہ صحیح ہے کہ پہلی بیوی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسری بیوی کیسی لڑکی ہے؟ ٹھیک لڑکی ہے۔ سنا تھا ایک لڑکے کے ساتھ اس کا پیار محبت تھا، اور یہ بھی سنا تھا کہ لڑکی کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ ہو جائے گی۔ لڑکی کے بھائی کا بڑا گہرا دوست ہے، 23-24 سال عمر کا ہے۔ کیسا ہے؟ مضبوط دل گردے والا ہے۔ سنا تو یہ بھی ہے کہ لڑکی کی شادی اسحاق کے ساتھ ہو گئی تو بھی یہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ملتا ملاتا ہے۔ میں نے اس شک کو بھی سامنے رکھا ہوا تھا کہ لڑکی کی دوستی یا محبت کسی نوجوان کے ساتھ ہوگی اور اس نوجوان نے اسحاق کو راستے سے ہٹا دیا ہوگا۔ لیکن شادی ہوئے 1 سال گزر گیا تھا۔ بہرحال میں نے اس شک کو ذہن میں رکھا۔ نمبردار کے ساتھ باتیں کرتے ایک اور بات کا پتہ لگا۔ میں نے کہا کہ لڑکی اسحاق کے ساتھ خوش نہیں ہوگی۔ اس شادی کے پیچھے کوئی راز ہے۔ اس شادی سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اسحاق کی بیوی کا سونے کا ہار اور ایک انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ اس نے کہیں سے واپس آ کر یہ چیزیں اتار کر کہیں سامنے رکھ دی اور دونوں چیزیں غائب ہو گئیں۔ اسحاق نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے اس کو ساتھ لیا اور تھانے میں چوری کی رپورٹ لکھوا دی۔ یہ آپ سے پہلے والے تھانے دار صاحب تھے، انہوں نے تفتیش کی تھی، وہ اسحاق کے گھر بھی آئے تھے۔ پھر حضور 8-10 روز بعد پتہ لگا کہ اسی محلے کے ایک آدمی سے دونوں چیزیں برآمد ہو گئی ہیں۔ برآمد اس طرح ہوئیں کہ یہ آدمی جس کی عمر 24 سال کے لگ بھگ تھی، جوئے کا عادی تھا۔ اس نے ہار اور انگوٹھی ہار دی۔ جس نے یہ چیزیں جیتیں وہ ان کو ایک سونار کے پاس لے گیا۔ سونار کو کسی طرح پتہ تھا کہ ایک گھر سے یہ 2 چیزیں چوری ہوئی ہیں۔ اس نے پولیس کو اطلاع دے دی اور اس آدمی کو پکڑوا دیا۔ اس آدمی نے بتا دیا کہ اس نے یہ چیزیں کس سے جیتی ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں چوری کی ہیں۔ تھانے دار صاحب نے اصل چور کو پکڑ لیا۔ مجھے تھانے سے پتہ لگ گیا تھا کہ کیا کارروائی ہوئی ہے۔ کارروائی یہ ہوئی کہ چور کو 2 دن تھانے میں رکھا گیا۔ اسحاق بھی تھانے جاتا رہا۔ تیسرے دن چور کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے 15-20 دنوں بعد چور کی نوجوان بہن کی شادی اسحاق کے ساتھ ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل مرشد علی اس تھانے میں پرانا تھا۔ میں نے اس کو اندر بلا کر یہ واقعہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ اشرف نے جو اصل چور تھا اقبال جرم کر لیا تھا۔ چودھری اسحاق نے تھانے دار کو کہا کہ یہ لڑکا چونکہ اس کی اپنی برادری کا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو سزا نہیں دلانا چاہتا۔ وہ ایک ہندو تھانے دار تھا، اس نے مقتول سے وصولی کر لی ہوگی اور کیس گول کر دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ چور مقتول اسحاق کی دوسری بیوی کا بھائی تھا، اور اس نے اسحاق کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی کا سرقہ اس وقت کیا تھا جب اس کی بہن کی شادی اسحاق کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اس چوری اور شادی پر میں نے غور کیا تو اس میں میرے کام کی کوئی بات نظر نہ آئی۔ یہ 1 سال پرانی باتیں تھیں۔ البتہ ایک خیال میرے ذہن میں آیا، کیا ایسا تو نہیں کہ لڑکی کو زبردستی اسحاق کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہو اور اس نے اسحاق کو مروا دیا ہو؟ اس صورتحال میں عموماً ایسے خاوند کو زہر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ 1 سال گزر جانے کے بعد قتل کا خیال نہیں آ سکتا تھا، لیکن ایک اور پہلو سامنے آیا۔
وہ یہ کہ لڑکی برداشت کرتے کرتے تنگ آ گئی ہوگی اور جسے وہ چاہتی تھی وہ بھی دیوانہ ہو گیا ہوگا اور ان پر ایسا پاگل پن سوار ہوا کہ قتل کی واردات کر ڈالی۔ یہ سب قیاس اور قیافے تھے۔ میں ایسے تو نہیں کر سکتا تھا کہ بیٹھ کر سوچتا رہتا۔ میں نے جلدی سے جلدی قاتل یا قاتلوں کو پکڑنا تھا۔ اس قسم کی وارداتوں کی تفتیش میں تفتیش کرنے والے افسروں کو سوچنا تو بہت پڑتا ہے لیکن حرکت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے پاس دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے جس کو انگریزی میں تیسرا طریقہ یعنی تھرڈ ڈگری کہتے ہیں۔ یہ طریقہ اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ جو مشتبہ آیا اس کو الگ لے گئے اور اس کی ہڈی پسلی ایک کرنی شروع کر دی۔ میں اس طریقے کے خلاف تھا۔ خلاف ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں رحم دل تھا۔ تفتیش میں رحم دلی نہیں چلا کرتی۔ خلاف ہونے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ مار پیٹ کر کسی سے کچھ کہلوانا اور اس کے بیان پر اعتبار کر لینا کورٹ میں مقدمے کو تباہ کر دیتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار تھرڈ ڈگری کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ نمبردار نے ایک تو مجھے یہ بتایا کہ جس لڑکی کے ساتھ مقتول کی دوسری شادی ہوئی وہ کسی اور کو چاہتی تھی اور جس کو وہ چاہتی تھی وہ اسے ابھی تک ملتا ملاتا تھا۔ اس لڑکی کا نام محمودہ تھا اور مودی کے نام سے بلائی جاتی تھی۔ نمبردار نے دوسری بات یہ بتائی کہ مقتول کی بیٹی جس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ تھی کچھ بدنام تھی، اچھلتی کودتی اور نوجوان لڑکوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ مقتول کے بیٹے اصغر کی رپورٹ بھی اچھی نہیں تھی، ادھر ادھر چھیڑ چھاڑ میں خوش رہتا تھا۔ ایسے ماں باپ کی اولاد اچھی ہو ہی نہیں سکتی تھی جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہوں۔ گھر میں پیار محبت نہ ہو، سکون نہ ہو تو بچے باہر جا کر اپنے آپ کو خوش کرنے کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ طریقے عام طور پر مجرمانہ ہوتے۔ اسحاق کی اولاد کا ذہن مجرمانہ ہونا لازمی تھا۔ یہ عجیب نہیں تھا کہ باپ کو بیٹے نے ہی قتل کر دیا ہو۔ میں نے ایک آدمی کو مقتول کے سسرال والے گاؤں کے نمبردار کو بلا لانے کے لیے بھیجا تو وہ باہر جا کر واپس آ گیا، کہنے لگا کہ وہ نمبردار ماتم پر آیا ہوا ہے۔ اسحاق کا میل جول اور رکھ رکھاؤ سب کے ساتھ تھا جس وجہ سے اس کے مرنے پر بہت سارے لوگ دوسرے دیہات سے بھی آ گئے تھے۔ میں نے اس گاؤں کے نمبردار کو بلایا اور اس سے مقتول کے سالوں کی بابت پوچھا۔ اس نے وہی رائے دی جو اسحاق کے شہر کا نمبردار دے چکا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ قتل کی ہمت رکھتے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ ان کی بہن لڑائی جھگڑا کر کے گئی تھی، اس پر اس کے بھائیوں کا رد عمل کیا ہے۔ گاؤں اور محلے میں کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اسحاق کے سالے بہت غصے میں تھے۔ ان میں جو سب سے بڑا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ اب اسحاق نہیں یا اس کی دوسری بیوی نہیں۔ اسحاق کی بیوی کہتی پھرتی تھی کہ مجھے اس خاوند کی ضرورت نہیں، مرے چاہے جیے، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، باپ کی جائیداد کے وارث ہیں۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اسحاق جتنی جلدی مرے اتنی جلدی میرے بیٹوں کو جائیداد ملے گی۔ کیا تم نے یا کسی اور نے اس عورت سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ اپنے خاوند کے پاس جائے گی یا نہیں؟ میں نے اس کے تینوں بھائیوں کو ایک مشورہ دیا تھا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھیں کہ لینے کے دینے بڑھ جائے۔ میں نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ بہن کو تو وہ واپس ہی بھیجیں گے لیکن وہاں آباد ہونے کے واسطے نہیں بلکہ خاوند کی جائیداد کی وارث بن کر وہاں رہے گی۔ نمبردار نے ان بھائیوں کے ساتھ بہت ساری باتیں کی تھیں، اس نے وہ سب مجھے بتائیں۔ نمبردار بوڑھا آدمی تھا۔ ان بھائیوں کے باپ سے اس کی دوستی تھی، باپ مر چکا تھا۔ اس دوستی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کے بیٹوں کو کوئی غلط حرکت کرنے سے روک رہا تھا، لیکن بھائی غصے میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بہن کو تو واپس بھیج دیں گے لیکن بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اسحاق نے اپنی بیوی کو زود و کوب کیا تھا۔ نمبردار کی سنائی ہوئی باتوں سے میں نے یہ لب لباب حاصل کیا کہ ان بھائیوں کو اپنی بہن اور اس کی اولاد کے واسطے اسحاق کی زندگی کی نہیں بلکہ اس کی جائیداد کی ضرورت تھی۔
اس سے میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ ان تینوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ اسحاق کی دوسری بیوی جائیداد کا ایک اور وارث پیدا کر دے، اسحاق کو دنیا کے تختے سے اٹھا دیا جائے۔ میں نے اس نمبردار کو قتل کا اندازاً وقت بتا کر پوچھا کہ اپنے گاؤں سے یہ معلوم کر کے مجھے بتائے کہ اس وقت اسحاق کے سالے یا بیٹا یا یہ سب گاؤں میں تھے یا کسی نے ان کو جائے وقوعہ کی طرف جاتے یا ادھر سے آتے ہوئے دیکھا ہو۔ میری ایک بات غور سے سن لو، ان کا باپ تمہارا دوست تھا، ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے سچی بات دوسروں سے معلوم ہو جائے گی، پھر تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ وہم نہ کریں حضور، میں تو حضور کا نمک خوار ہوں، آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کا ابھی جواب سن لیں، کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اپنے ایک کھیت میں کھڑا تھا، اسحاق کا بڑا اور اس سے چھوٹا سالہ ادھر سے آتے میں نے خود دیکھے تھے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جائے وقوعہ سے آ رہے تھے یا کہیں اور گئے تھے، لیکن وہ اسی طرف سے آ رہے تھے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جائے وقوعہ سے یہ گاؤں تقریباً 1 میل یا اس سے کچھ زیادہ دور تھا۔ اس نمبردار کے بعد میں نے سفید پوش اور ذیلدار کو باری باری بلا کر ان سے تمام متعلقہ افراد کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بھی اسحاق کی بیٹی کی ٹھیک رپورٹ نہ دی۔ اسحاق کی دوسری بیوی مودی کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ خالق نام کے ایک نوجوان کو چاہتی ہے۔ خالق مودی کے بھائی کا دوست تھا، اس کے سوا مودی کی کسی کے ساتھ راہ و رسم نہیں تھی اور کبھی کسی نے اس کے چال چلن کو خراب نہیں کیا تھا۔ سفید پوش اور ذیلدار نے اسحاق کے خاندان کو گندا خاندان کہا۔ صبح ہو گئی، اسحاق کے گھر عورتیں رو رہی تھیں۔ میں ساری رات ماتم کی آہوزاری سنتا رہا تھا، میں ایک سیکنڈ بھی نہیں سویا۔ دماغ تھک گیا تھا اور ابھی تک میں قتل کا باعث معلوم نہیں کر سکا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ نمبردار کے گھر سے ناشتہ آیا، ناشتہ کر کے میں باہر نکلا اور ویسے ہی گلی میں ٹہل کر اندر جا بیٹھا۔ اسحاق کے 3 سالوں اور اس کے بیٹے کو میں نے باہر بٹھایا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے بڑے سالے کو اندر بلایا، وہ کم و بیش 40 سال عمر کا آدمی تھا، اس کے چہرے پر رعب اور وقار تھا۔ میرے سامنے آ کر اس نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا کر لیے جیسے اس کو میرا کوئی ڈر نہیں اور اس کو معمولی آدمی نہ سمجھا جائے۔ میں نے اسے بٹھایا۔ ایک عرض کروں جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارے بہنوئی کی میت گھر میں پڑی ہے اور آپ نے ساری رات ہمیں یہیں بٹھائے رکھا۔ بہنوئی کا اتنا درد کب سے پیدا ہوا ہے چودھری؟ بہنوئی کا درد نہیں ہوتا جناب۔ بہنوئی کی میت ادھر شہر کی طرف کیوں بھیج دی تھی چودھری؟ گھوڑی کا منہ اپنے گاؤں کی طرف کر کے بھگاتے تو میت تمہارے گھر پہنچ جاتی۔ اس کے چہرے پر حیرت آ گئی، عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ دیکھ چودھری، سیدھی بات کر، اپنے بہنوئی کو خود قتل کیا ہے یا کسی سے کروایا ہے؟ اس نے بڑے باروب طریقے سے انکار کیا اور حیرانگی سے کہا کہ میں نے اس پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ آپ نے مجھ پر یہ شک کیوں کیا ہے جناب؟ سوال تم نہ کرو، ابھی مجھے سوال کرنے دو، تم صرف جواب دو۔ میں نے آخر کچھ سوچ کر تم پر الزام لگایا ہے اور میں یہ الزام ثابت بھی کر دوں گا، لیکن چودھری یہ سن لو، اگر میں نے تمہیں قاتل ثابت کر دیا تو وکیلوں کی پوری پلٹن عدالت میں لے آؤ گے تو بھی پھانسی سے کم سزا نہیں پاؤ گے۔ اگر اقبالی بیان دے دو گے تو وعدہ کرتا ہوں کہ مقدمے میں ایسی گنجائش رکھ دوں گا کہ ہائی کورٹ سے اپیل میں بری ہو جاؤ گے۔ پھانسی منظور ہے تھانے دار صاحب، اس نے بڑی دلیری سے کہا۔ اگر میں قاتل ہوں تو عدالت میں ثابت کر دینا۔ میرے پاس سوائے 2-4 زبانی باتوں کے کوئی شہادت نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے اس پر جرح شروع کر دی۔ چودھری، تم اس جگہ سے واقف ہو جہاں تمہارے بہنوئی کی گھوڑی کو روکا گیا تھا؟ میں نے وہ جگہ دیکھی تھی جب آپ اس جگہ کا ملاحظہ کرنے آئے تھے۔ خبر ہمارے گاؤں پہنچی تو میں اس جگہ گیا تھا۔
وہاں ایک کانسٹیبل کھڑا تھا جو کسی کو آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ جب تک میری بات پوری نہ ہو تم چپ رہو، پہلے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تم اپنے بھائی کے ساتھ اس جگہ گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ تمہیں کئی آدمیوں نے دیکھا تھا۔ میری سرکار، کوئی ایک آدمی ایسا دکھا دو جس نے مجھے اور میرے بھائی کو اس جگہ کے قریب دیکھا ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ادھر گیا تھا۔ اس جگہ سے تھوڑی دور ہمارے 2 کھیت ہیں، ان میں شیشم کے 3 درخت ہیں، ان میں سے ایک درخت کٹوانا تھا۔ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر یہ دیکھنے گیا تھا کہ کون سا درخت کاٹا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں پلنگوں کے پائے اور میز کرسیاں بنانے والے دیہاتی علاقے میں شیشم کے درخت خریدنے کے واسطے آتے رہتے ہیں۔ ہم ایک درخت جڑوں سے نکلوا کر بیچنا چاہتے ہیں۔ میری تسلی نہیں ہوئی چودھری۔ جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ میں نے بتا دی ہے۔ آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو مجھے بتائیں کہ میں آپ کی تسلی کس طرح کر سکتا ہوں۔ ایک بات کہوں گا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری اسحاق کی دوسری بیوی کا بھائی اپنے ایک دوست کے ساتھ اس جگہ سے دور کھڑا تھا تو کیا ان کو بھی قتل کے الزام میں پکڑیں گے؟ اس کے دوست کا نام جانتے ہو؟ وہ اس کی بہن کا یار تھا، اس کا نام خالق ہے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ مظفر یعنی مودی کے بھائی کے پاس شکاری بندوق تھی، وہ پرندوں کا شکار کھیلتے پھر رہے تھے۔ تم نے خالق کو مظفر کی بہن کا یار کیوں کہا ہے؟ یہ ہماری بہن سے پوچھنا۔ میں بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ میں غصے میں آ کر جھوٹ بول رہا ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھ پر کیوں شک کر رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہم تینوں بھائیوں کے دلوں میں اپنے بہنوئی کی دشمنی بھری ہوئی تھی۔ اس نے ہماری بہن کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور اب اس کو مارا پیٹا بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو قتل کرنے کی تو کبھی نہیں سوچی تھی۔ اگر ہم قتل کرنے والے ہوتے تو بہت عرصہ پہلے یہ کام کر چکے ہوتے۔ اب ہم نے یہ سوچا تھا کہ کچھ دن اور بہن کو گھر رکھیں گے، پھر ہم تینوں بھائی اس کو ساتھ لے کر چودھری اسحاق کے گھر جائیں گے اور اسے ڈرائیں دھمکائیں گے۔ میں نے سوالوں پر سوال پھینکنے شروع کر دیے۔ اسے پریشان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ فوراً جواب دیتا تھا اور پوری دلیری اور جرأت سے دیتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ قتل میں اس کا ہاتھ نہیں، لیکن اسے ابھی چھوڑنا بھی نہیں تھا۔ کیا تم نے مظفر اور خالق کو غور سے دیکھا تھا؟ اچھی طرح دیکھا تھا جناب، میں ان کو پہچانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ رومال دیکھو۔ میں نے ریشمی رومال اس کے آگے پھیلا کر پوچھا، ان دونوں میں سے کسی نے گلے میں یہ رومال یا اس قسم کا رومال باندھا ہوا تھا؟ غلط بات نہیں کروں گا جناب، میں نے اتنا زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا۔ چودھری، تم میری بات نہیں سمجھے۔ مان جاتے تو اچھا تھا۔ جاؤ اور باہر بیٹھ جاؤ۔ جناب، میں نے بھائی کے جنازے میں شامل ہونا ہے۔ نہیں چودھری، یہاں سے تم کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ مایوس ہو کر باہر جانے لگا تو مجھے اچانک ایک خیال آیا۔ میں نے اسے روک لیا۔ میں مجبور ہوں چودھری، میں مسلمان ہوں، جنازہ پڑھنا مجھ پر بھی فرض ہے، لیکن میں یہاں سے ہل نہیں سکتا۔ ایک بات بتاؤ، مظفر اور خالق کہاں کھڑے تھے؟ بالکل اس جگہ کے قریب جہاں آپ نے کھرے دیکھے تھے، اس نے جواب دیا اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا، ایک بات یاد آئی ہے، آپ نے مجھ پر قتل کا الزام لگا کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ بات ذہن سے نکل گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم دونوں بھائی درخت دیکھ کر واپس آ رہے تھے تو دور ایک آدمی گھوڑے پر سوار پگڈنڈی پر آ رہا تھا۔ آپ نے وہ علاقہ دیکھا ہے؟ بہت کھلا علاقہ ہے، پگڈنڈی گھوم کر گھاٹی تک آتی ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ چودھری اسحاق معلوم ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا تو چودھری اسحاق ہی لگتا تھا۔ فاصلہ کتنا تھا؟ 2.5 یا 3 فرلانگ ہوگا۔ ہم دونوں اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ اگر تھوڑی دیر اور ہم وہاں کھڑے رہتے تو چودھری اسحاق قتل نہ ہوتا۔ میں نے اسے باہر بھیج کر اس کے دونوں بھائیوں کو باری باری اندر بلایا۔
ان سے میں نے یہی سوال پوچھے اور ان پر بھی قتل کا الزام لگایا۔ انہوں نے وہی کہا جو ان کا بڑا بھائی کہہ چکا تھا۔ جو بھائی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گیا تھا اس کا بیان اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ملتا تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ وہ درخت دیکھنے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھے بغیر ہی بتا دیا کہ اس نے چودھری اسحاق کو گھوڑی پر آتے دیکھا تھا۔ کیا تم اسے ملنا چاہتے تھے؟ نہیں، ملنا ہوتا تو وہیں رکے رہتے۔ پگڈنڈی گھوم کر ادھر ہی آتی تھی، لیکن اس سے ملنے یا اس کو یہ کہنے کو دل نہیں کرتا تھا کہ چلو ہمارے گاؤں، ذرا آرام کر کے شہر جانا۔ تم نے مظفر اور خالق کو کہاں دیکھا تھا؟ اس نے وہی جگہ بتائی جو اس کا بھائی بتا چکا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مظفر کے ہاتھ میں شکاری بندوق تھی۔ تم چودھری اسحاق سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنی بہن کو واپس بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں جی؟ بھیجنا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اسے ہم نے 3-4 دنوں کے بعد بھیج دینا تھا۔ آپ خود عقل والے افسر ہیں جناب، بہن کو گھر بٹھا کر ہم اس کے بچوں کا نقصان کیوں کرتے؟ اس کے خاوند کی جائیداد ہے، اس گھر میں نئی اور خوبصورت دلہن آ گئی ہے، وہ اپنا چکر چلا کر ہماری بہن کے خاوند سے جائیداد اپنے نام لکھوا سکتی ہے، پوری نہیں تو آدھی ضرور لکھوا لے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ بوڑھے دماغ پر نوجوان بیوی کا نشہ کس طرح چڑھا کرتا ہے۔ جائیداد کے وارث ہماری بہن کے بیٹے ہیں۔ آپ ہم پر قتل کا الزام لگاتے ہیں جناب عالی، ہمیں ایسا بے غیرت نہ سمجھے۔ کہنے کو ہم نے 1000 بار کہا ہوگا کہ اس کا سر اتار دو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دیہات میں کسی کو کسی پر غصہ آ جائے تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میں اس کا سر اتار دوں گا۔ اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی بہن کے خاوند کا سر اتار دیا ہے۔ اگر ہم ایسے بے غیرت ہو جاتے تو لوگ یہی کہتے کہ بے غیرتوں نے اپنی بہن کو بیوہ کر دیا۔ اگر ہم نے قاتل ہی بننا تھا تو اپنی بہن کی سوکن کو قتل کرتے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ اب تو چودھری مر گیا ہے، نہ مرتا تو ہم نے اسے تنگ کرنے کے واسطے ایک اور چکر چلایا تھا۔ اس کے بیٹوں کو ہم نے تیار کر لیا تھا کہ باپ کے پیچھے پڑ جائیں اور اسے مجبور کریں کہ وہ جائیداد ان کے نام کر دے۔ تم نے یہ تو سوچا ہوگا کہ تمہارے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ بہت سوچا ہے، لیکن کسی وجہ اور ثبوت کے بغیر میں کسی کا نام کیوں لوں؟ کسی نے بدلہ لیا ہے اور راستہ روک کر اسے مارا ہے۔ وہ کسی شادی پر گیا تھا، وہاں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ تم نے مظفر اور خالق کو وہاں پرندوں کا شکار کھیلتے دیکھا تھا۔ میں نے ریشمی رومال اس کے آگے پھیلا کر پوچھا، کیا یہ یا اس رنگ کا ریشمی رومال ان میں سے کسی کے گلے میں مفلر کی طرح بندھا ہوا تم نے دیکھا تھا؟ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ وہ صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ اس زمانے میں شہروں میں بہت کم لوگوں کے پاس گھڑیاں ہوتی تھیں، دیہات میں تو گھڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لوگوں نے وقت کے اپنے اپنے اندازے رکھے ہوئے تھے۔ میں اس وقت کا حساب کرنا چاہتا تھا جس وقت مظفر اور خالق جائے وقوعہ کے قریب موجود تھے۔ میں نے مقتول کے اس سالے سے وقت کا اندازہ پوچھا۔ ایک وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ کا تھا، ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت کس وقت واقع ہوئی۔ پھر میں نے ان دونوں بھائیوں کے اس بیان پر غور کیا کہ انہوں نے مقتول کو گھوڑی پر آتے دیکھا تھا۔ میں نے ان سے فاصلہ معلوم کیا، پھر میں نے اپنے طور پر حساب کیا کہ اس وقت مقتول جائے وقوعہ سے کتنی دور تھا اور گھوڑی کے چلنے کی عام رفتار کتنی ہوتی ہے اور وہ کتنے وقت میں جائے وقوعہ پر پہنچا ہوگا۔ میرا اندازہ کم از کم 10 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 12 منٹ تھا۔ مظفر اور خالق کسی راستے پر چل رہے تھے۔ وہ ان دونوں بھائیوں کے بیان کے مطابق ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ چونکہ ان میں سے ایک کے پاس بندوق تھی، اس وجہ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ شکار کھیل رہے ہیں۔ اگر وہ چلتے جا رہے ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ جب مقتول جائے وقوعہ تک پہنچا تو مظفر اور خالق ان 10-12 منٹوں میں وہاں سے دور نکل گئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ وہیں تھے۔ اگر وہ جائے وقوعہ پر نہیں تھے تو اس کے قریب ضرور موجود تھے۔ میرے ذہن میں یہ شک نہیں آیا کہ قاتل یہ ہو سکتے ہیں۔
اگر شک تھا بھی تو وہ بہت کمزور تھا۔ میں دراصل ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے وہاں کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ میرے قیاس کے مطابق یا کھرو کے مطابق قاتل دو تھے۔ مظفر اور خالق نے گھوڑی کو اس حالت میں دوڑتے دیکھا ہوگا کہ وہ سوار کو اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے جا رہی تھی۔ میں نے مقتول کے اس سالے کو بھی باہر بٹھا دیا اور نمبردار کو بلا کر کہا کہ مظفر اور خالق کو بلا کر باہر بٹھا دے۔ جنازہ چلا گیا تھا اور لوگ شاید واپس بھی آ گئے تھے۔ مظفر اور خالق سے پہلے مقتول کی دونوں بیویوں سے پوچھ گچھ ضروری تھی۔ میں نے پہلے مقتول کی پہلی بیوی کو بلایا، دوسری کو بھی اس کے ساتھ بلا کر اس کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی میں باہر آدمیوں میں بٹھانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ پہلی بیوی میرے سامنے آئی تو میں نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ معلوم نہیں جوانی میں وہ کیسی تھی۔ 45 اور 50 سال کے درمیان عمر میں اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسی وہ ہو گئی تھی۔ اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا، رنگ جو پہلے ہی گندمی تھا پھیکا پڑ گیا تھا، چہرے کے نقوش بھی یوں ہی سے تھے، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے اسے بٹھا کر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ میں تو اس کی زندگی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ مر گیا ہے تو کیا ہوا؟ نہ قیامت آئی ہے، نہ آسمان ٹوٹ کر گرا ہے۔ پھر بھی جو مر جاتا ہے اس کا افسوس تو ہوتا ہی ہے۔ کوئی افسوس نہیں۔ میں نے اسے کبھی بد دعا تو نہیں دی تھی، لیکن خدا نے اس کو نہیں بخشا۔ ایسی موت اس جیسے گناہ گاروں کو ہی ملتی ہے جیسی اس کو ملی ہے۔ اس طرح وہ کچھ دیر چلی کٹی باتیں کرتی رہی۔ پھر میں اسے اپنی لائن پر لے آیا۔ میں یہ سراغ لینا چاہتا تھا کہ قاتل اس کے بھائی ہیں یا اس کا بیٹا۔ میں ایسا سوال سیدھے اور صاف لفظوں میں نہیں پوچھ سکتا تھا۔ میں گھما پھرا کر باتیں اور سوال کر رہا تھا، لیکن اس کا ہر جواب مجھے مایوس کرتا تھا۔ بات جب مودی پر آئی تو اس کی زبان اور تیز ہو گئی۔ مودی اس کی سوکن تھی۔ اس نے مودی کے خلاف اتنی زیادہ باتیں کی اور ایسے خصیلے لہجے میں کی کہ مجھے ایک بھی بات سچی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ خالق کے ساتھ مودی کی دوستی تھی جو مقتول کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے کی تھی، اور یہ دوستی ابھی تک چل رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ قتل ہونے سے 7-8 روز پہلے مقتول نے مودی کو بہت گالیاں دیں اور 2-3 تھپڑ بھی مارے تھے۔ وجہ یہ بتائی کہ مودی اپنے گھر گئی ہوئی تھی، مقتول نے اس کو کہیں خالق کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اسی وقت مقتول اس کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ تو میرے بیٹے پر بھی ڈورے ڈالتی رہتی تھی، لیکن میرا بیٹا اسے منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس عورت سے مجھے کچھ بھی سراغ نہ ملا۔ اسے بھیج کر دوسری بیوی مودی کو بلایا۔ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ لڑکی اگر خراب ہو گئی تھی تو یہ اس کا قصور نہیں تھا۔ ذرا تصور میں لائیں کہ یہ لڑکی ابھی جوانی میں داخل ہوئی تھی اور جس کے ساتھ بیاہی گئی وہ کب کا بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کیں اور خوشی کا اظہار کیا کہ بوڑھے اور وحشی خاوند سے اس کو جلد ہی چھٹکارا مل گیا۔ اس طرح باتیں کر کے میں نے اس کی گھبراہٹ دور کی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ تمہارے ماں باپ نے تم پر یہ ظلم کیوں کیا ہے؟ ماں باپ نے نہیں، یہ میرے بھائی کی مہربانی ہے۔ میرا باپ تو 6 سال ہوئے مر گیا تھا۔ ماں ہے اور ایک بھائی ہے۔ مظفر؟ جی مظفر اکیلا بھائی ہے۔ کیا اس نے چودھری اسحاق سے کچھ رقم وصول کی تھی؟ نہیں جی، میرے بھائی کو رقم وصول کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ سر پر باپ نہ ہونے کی وجہ سے مظفر خراب ہو گیا تھا۔ خدا کا دیا بہت ہے، مظفر کو جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ ایک روز سنا کہ چودھری اسحاق کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد میرا بھائی پکڑا گیا کہ چوری اس نے کی ہے۔ میری اور میری ماں کی جو حالت ہوئی وہ شاید آپ نہ سمجھ سکیں۔ ایک یہ بے عزتی کہ میرا بھائی چوری کے الزام میں پکڑا گیا، اور دوسرا یہ غم کہ بھائی کو قید کی سزا ہوگی۔ مجھے مظفر کے ساتھ بہت محبت ہے۔ مظفر تھانے سے آ گیا اور مجھے الگ بٹھا کر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ ہار اور انگوٹھی کی چوری کر بیٹھا۔
مجھے 1.5-2 سال سزا ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ چودھری اسحاق کہتا ہے کہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کر دو تو مقدمہ واپس لے لوں گا۔ میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ اپنے آپ کو بچاؤں یا بھائی کو 1.5-2 سال قید سے بچا کر خود عمر قید قبول کر لوں۔ اگر چودھری اسحاق کی عمر اتنی زیادہ نہ ہوتی تو میں اسے قبول کر لیتی، لیکن وہ تو میرے باپ کی عمر کا تھا۔ اس مظلوم لڑکی کا بیان بہت لمبا تھا، میں اپنے لفظوں میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ بہن نے مظفر کو برا بھلا کہا کہ وہ جوئے کا عادی نہ ہوتا اور اپنے باپ کی طرح شریفوں کی طرح اپنے کام کاج کرتا تو وہ چوری بھی نہ کرتا۔ مودی نے مجھے بتایا کہ گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن ماں پیسے اپنے کنٹرول میں رکھتی اور مظفر کو گنے چنے پیسے دیتی تھی۔ مظفر کو عیش و عشرت اور جوئے کے واسطے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، اس وجہ سے اس نے چوری کی۔ مظفر پکڑا گیا اور چودھری اسحاق نے یہ شرط اس کے آگے رکھ دی کہ اپنی بہن دے دو اور قید سے بچ جاؤ۔ مودی نے ماں کو بتایا۔ ماں نے بیٹے کو گالی گلوچ کی اور چودھری اسحاق کے پاس گئی۔ میں تم لوگوں کو مجبور تو نہیں کر رہا میری بہن، تھانے میں چوری کا مال بھی پہنچ گیا ہے، ثبوت اور شہادت بھی موجود ہے۔ یہ تو میں نے تھانے دار کا ہاتھ روک لیا ہے، ورنہ تمہارا بیٹا گھر نہ آتا، حوالات میں بند ہوتا۔ قید سے بچنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کہیں بھگا دو، وہ گھر ہی نہ آئے، لیکن پولیس تم دونوں ماں بیٹی کو ہر روز آ کر تنگ کرے گی کہ ملزم کو حاضر کرو۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جو بیوہ ماں برادری اور محلے کے معززین کے سامنے نہیں رکھ سکتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں لگا تھا کہ چودھری اسحاق کے زیور کا چور مظفر ہے۔ چودھری اسحاق تو مظفر پر دباؤ ڈال ہی رہا تھا، دراصل زیادہ دباؤ مظفر اپنی ماں اور بہن پر ڈال رہا تھا کہ وہ اسحاق کی شرط مان لیں۔ مظفر نے ان کے گھر سے چلے جانے کی دھمکیاں دیں، گھر سے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور ایسی کئی اور حرکتیں کیں جن سے ماں اور بہن پریشان ہو گئیں۔ باپ کے بعد یہی ایک بھائی رہ گیا تھا۔ بھائی کی محبت الگ تھی، میں نے بھائی کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکی 50 سال عمر کے ایسے آدمی کے ساتھ بیاہی گئی جس کا ایک بیٹا اس لڑکی کا ہم عمر تھا۔ آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ میرا دل جلا ہوا ہے، اس وجہ سے بولتی جا رہی ہوں۔ تمہارا خاوند بدبخت قتل ہو گیا ہے تو اس کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ تم ڈرو نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں، نہ تم پر کوئی شک ہے۔ اسحاق کے گھر کے حالات معلوم کرنے ہیں، میں تم سے جو پوچھتا ہوں وہ بتاتی جاؤ۔ ایک بات بتاؤں، ماتم کی وجہ سے سارے محلے اور ان کے گاؤں کی عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جن جن عورتوں کو پتہ لگا ہے کہ چودھری گھوڑی سے نہیں گرا بلکہ اس کو قتل کر کے گھوڑی کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ سب کہتی ہیں کہ یہ چودھری کے سالوں کا کام ہے، وہ اپنے سسرال کے گاؤں کی طرف سے ہی آ رہا تھا۔ تمہارا اپنا کیا شک ہے؟ بالکل وہی جو لوگ کہتے ہیں۔ چودھری نے ان کی بہن کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا، انہوں نے بدلہ لے لیا ہے۔ مجھے تو چودھری کے بیٹے اصغر پر بھی شک ہے۔ نہیں نہیں، مودی نے بے اختیار اور بے تاب ہو کر کہا، وہ ایسا نہیں۔ جس بے اختیار انداز سے اس نے اصغر کی وکالت کی اور جس طرح اس کے چہرے کا رنگ بدلا، اس سے لازمی طور پر مجھے شک ہونا تھا کہ اس کا اصغر کے ساتھ در پردہ تعلق تھا۔ وہ مودی کی عمر کا خوبرو نوجوان تھا، وہ تو سنا ہے باپ کے گلے پڑ گیا تھا۔ ماں نے اسے باپ کا دشمن بنایا ہوا تھا، ماں نے اسے میرا بھی دشمن بنایا ہوا تھا، لیکن وہ میرے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا اور کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا۔ باپ کے گلے تو وہ پڑ گیا تھا، لیکن آپ نے اس کو باپ کی میت پر دھاڑیں مار مار کر روتے نہیں دیکھا۔ وہ میت کے پاؤں پر سر رکھ کر بار بار کہتا تھا، ابو مجھے معاف کر دینا، ابو مجھے بخش دینا۔ میرے پاس بیٹھا تھا تو کہتا تھا کہ ابو بھی ٹھیک نہیں اور میری ماں بھی ٹھیک نہیں۔ میں اسے بہلانے کی کوشش کرتی تھی اور تمہاری سوکن برا مناتی تھی، وہ لوگوں کو بھی کہتی ہوگی کہ تم اس کے بیٹے کو خراب کر رہی ہو۔ لوگوں کو نہیں جی، وہ میرے منہ پر بھی کہتی تھی۔ مجھے دیکھتی اس کا پارا چڑھ جاتا تھا اور وہ کوئی نہ کوئی بات پیدا کر کے واہی تباہی بکنے لگتی تھی۔
میں نے استادی طریقے سے اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اپنے خاوند کے جوان بیٹے اصغر کے ساتھ اس کے تعلقات کس قسم کے تھے، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اصغر اس کے پاس بیٹھ کر گھر کے حالات پر روتا تھا اور وہ اس سے تسلی دلاسا دیا کرتی تھی۔ میں اس وجہ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مودی اور اصغر کے تعلقات بھی قتل کا باعث ہو سکتے تھے۔ تمہارے خاوند نے تمہیں تھپڑ کیوں مارے تھے؟ کب؟ تھوڑے ہی دن ہوئے۔ مودی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ بھی پوچھوں وہ بالکل صحیح بتا دو۔ تم شاید سمجھی نہیں کہ تم کتنے بڑے خطرے میں آ گئی ہو۔ یہ لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں اور تم باہر کی لڑکی ہو۔ وہ صرف چودھری اسحاق تھا جس نے تمہیں قبول کیا تھا، وہ مر گیا ہے۔ پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اب ان کی دشمنی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرو، تم اپنے خاوند کی جائیداد کی حصے دار ہو۔ یہ لوگ جھوٹے سچے گواہ لا کر ثابت کر دیں گے کہ اپنے خاوند کو تم نے مروایا ہے، پھر میں بھی مجبور ہو جاؤں گا۔ مجھ سے مت ڈرو، میں تمہیں پوری حفاظت دوں گا، لیکن مجھ سے کچھ بھی نہ چھپاؤ۔ کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ پھر بتاؤ تمہیں خاوند نے کیوں مارا تھا؟ تم ابھی تک خالق سے ملتی ہو اور تمہارے خاوند کو پتہ لگ گیا تھا۔ وہ تمہارے بھائی مظفر کا دوست ہے نا؟ جی، یہ ٹھیک ہے۔ میرے 2-3 سوالوں کے بعد وہ مان گئی کہ وہ خالق کو چاہتی تھی اور اس کی شادی خالق کے ساتھ ہو جاتی، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اسحاق کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اس نے یہ بھی مان لیا کہ وہ خالق سے اب بھی ملتی ملاتی تھی۔ چودھری اسحاق تو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا ہوگا۔ وہ میرا سر اپنے قدموں میں رکھتا تھا۔ مجھ کو وہ خریدی ہوئی لونڈی سمجھتا تھا۔ اس کے پاس پیار تو تھا ہی نہیں، ہر وقت رعب میں رہتا اور ہر بات رعب سے کرتا تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے اور کہنے لگی، میں نے تو سوچ لیا تھا کہ خودکشی کر لوں گی۔ خالق نے تمہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ آؤ کہیں بھاگ چلیں؟ کئی بار کہا تھا، میں نہیں مانتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ بھاگ تو چلوں، لیکن طلاق کے بغیر شادی تو ہو نہیں سکتی، پھر ہم چوروں کی طرح کہاں چھپتے پھریں گے۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں، کبھی مجھے شک ہوتا کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہے۔ جن آدمیوں پر مجھے شک ہوتا تھا میں ان میں سے ہر ایک پر غور کرتا تو میرا دماغ الجھ جاتا تھا۔ ایسے ایک شک کی بنا پر میں نے ریشمی رومال مودی کے آگے رکھ دیا۔ ہم دونوں کے درمیان چھوٹی سی ایک میز پڑی تھی۔ میں نے رومال پھیلایا نہیں تھا، ویسے ہی میز پر رکھ دیا تھا۔ کیا تمہاری سوکن کے بھائی اسحاق کے گھر آتے رہتے تھے؟ ان میں سے کوئی نہ کوئی کبھی آ ہی جاتا تھا۔ کیا ان میں سے کوئی اس قسم کا رومال اپنے گلے میں ڈالتا تھا؟ شاید نہیں، میں نے کبھی دھیان سے نہیں دیکھا۔ ان کے ساتھ میں نے کبھی بات نہیں کی تھی، انہیں دیکھ کر میں کمرے میں چلی جاتی تھی۔ چودھری اسحاق کا ہوگا؟ نہیں، اس نے گلے میں رومال کبھی نہیں ڈالا تھا۔ کیا یہ وہ رومال ہے جو چودھری کے گلے میں پڑا ہوا تھا؟ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ 3-4 عورتوں نے مجھے بتایا تھا۔ یہ بڑی غلط بات ہوئی ہے۔ اس رومال کی بابت کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا، مگر ایسی چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی۔ میں نے تماشائیوں کے سامنے لاش کے گلے سے رومال کھولا تھا۔ اصغر تو مفلر کی طرح یہ رومال اپنے گلے میں ضرور باندھتا ہوگا۔ نہیں، تمہارے بھائی نے مفلر کبھی نہیں باندھا۔ باندھتا ہے، لیکن اس رنگ کا نہیں۔ اس نے رومال کو کھولنا شروع کیا، اس کو پھیلایا نہیں بلکہ اس کے کونے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ کونا سامنے آ گیا جس پر دل اور تیر بنا ہوا تھا۔ میں مودی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پکی پینسل کا بنا ہوا یہ نشان دیکھا تو اتنی تیزی سے اس کونے کو الٹا کر دیا جیسے دل میں سے جو تیر گزرا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھ کو چبھ گیا ہو۔ خالق بھی مفلر باندھتا ہوگا؟ نہیں، اس نے گھبراہٹ میں کہا، اس نے ایسا مفلر کبھی نہیں باندھا۔ مجھے جن پر شک تھا ان سب کا میں نے پوچھا تھا کہ وہ رومال گلے میں ڈالتا ہے تو مودی نے بڑے آرام سے جواب دیا تھا۔ ہر ایک کی بابت اس نے اطمینان سے بتایا تھا، لیکن خالق کی بابت پوچھا تو مودی اتنی زیادہ گھبرا گئی کہ وہ گھبراہٹ کو چھپا نہ سکی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا،
اس نے اس طرح نہیں نہیں کہا جیسے میں نے اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ اپنے خاوند کو تم نے قتل کیا ہے۔ کیا یہی رومال لاش کے گلے میں تھا؟ مودی نے پوچھا۔ نہیں مودی نہیں، یہ رومال لاش کے گلے میں نہیں تھا، وہ سفید تھا، رنگدار نہیں تھا۔ پھر یہ رومال آپ کے پاس کس طرح آیا ہے؟ وہ گھر کی چار دیواری میں بند رہنے والی لڑکی تھی اور نا تجربے کار عمر کی تھی، اس میں چالاکی تھی ہی نہیں۔ مجھے اس نے پکے شک میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب یہ دیا کہ یہ رومال مجھے کھیتوں میں پڑا ملا تھا۔ اس کے بعد میں نے مودی سے کوئی اور سوال نہ کیا، اسے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور کسی کو نہ بتائے کہ میرے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ وہ چلی گئی تو میں نے نمبردار کو بلا کر پوچھا کہ مظفر کے علاوہ خالق کے دوست کون کون ہیں؟ یہ کہہ کر مجھے ایک اور خیال آ گیا، اس کے دوستوں کے علاوہ محلے کے 3-4 نوجوان لڑکوں کو بلا لو، ان سب کو جگا کر لے آؤ۔ وقت آدھی رات کے قریب تھا۔ نمبردار نے مجھے بتایا کہ مظفر اور خالق شام سے باہر بیٹھے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کو بیٹھا رہنے دو۔ آدھے گھنٹے میں 7 لڑکے جن کی عمریں 16 سے 21-22 سال تک تھیں آ گئے۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے رومال کی شناخت کا یہ طریقہ پہلے ہی کیوں نہیں آزمایا۔ میں نے ہر لڑکے کو اکیلے اکیلے اندر بلایا اور پوچھا کہ یہ رومال کس کا ہے؟ 6 نے جواب دیا کہ وہ نہیں جانتے۔ میں نے ان سب سے پوچھا کیا خالق اس قسم کا مفلر نہیں باندھتا، یہ رومال گلے میں نہیں ڈالتا؟ ان میں سے 4 نے جواب دیا کہ خالق اس رنگ اور اس ڈیزائن کا مفلر کبھی کبھی باندھتا ہے۔ 7واں لڑکا اندر آیا تو اس کے ساتھ نمبردار بھی تھا۔ جناب یہ میرا بیٹا ہے، اچھی طرح سن لے، اس نے اپنے بیٹے کو کہا۔ انسپکٹر صاحب جو پوچھیں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتانا۔ نمبردار اس کو میرے پاس چھوڑ کر جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ کیا تم اس رومال کو پہچانتے ہو؟ میں نے نمبردار کے بیٹے سے پوچھا اور رومال کا وہ کونا اس کے آگے کر دیا جس پر دل اور تیر بنا ہوا تھا۔ اس نے رومال کو دیکھا، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا جیسے اسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ تم پہچانتے ہو؟ اس نے ڈھیلی سی زبان میں کہا نہیں، اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس لڑکے کی عمر 17 سال کے لگ بھگ تھی۔ بولتے کیوں نہیں؟ کیا یہ تمہارے کسی دوست کا ہے؟ اگر تم رومال کو پہچانتے ہو تو بتا دو۔ نمبردار نے بھی اسے یہی کہا۔ لڑکے نے میری طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتا۔ میں ہنس پڑا۔ کیا خالق تمہارا دوست ہے؟ جی۔ شاباش، میں خوش ہوں کہ تم دوستی کا حق ادا کر رہے ہو، لیکن یہ تو مجھے پتہ لگ ہی گیا ہے کہ یہ رومال خالق کا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی تصدیق تم کر دیتے، اس سے تمہارے والد کی عزت افزائی ہو جاتی کہ نمبردار کے بیٹے نے پولیس کی مدد کی ہے۔ بتا دے بتا دے، نمبردار نے اپنے بیٹے کو کہا۔ دیکھ انسپکٹر صاحب ہماری کتنی عزت کر رہے ہیں۔ میں اس لڑکے سے بات کہلوانے کی غرض سے ذرا نرم پڑ گیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ نہ بولتا اور پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا تو میں اسے تھانے لے جاتا، پھر اس کا سارا خاندان بول پڑتا۔ یہ رومال خالق کا ہے، لڑکے نے کہا۔ اس شہر میں ایسے کئی رومال ہوں گے، تم اتنی یقین کے ساتھ کس طرح کہہ رہے ہو؟ اس وجہ سے۔ اس نے میرا سوال ادھورا چھوڑ کر انگلی رومال کے کونے پر رکھی اور کہا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ خالق نے مجھے یہ رومال دکھایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ ایک لڑکی نے تحفہ دیا، لیکن اس نے لڑکی کا نام نہیں بتایا۔ میں نے بہت پوچھا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ پاک محبت کا تحفہ ہے، اس واسطے میں اس لڑکی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے وہاں سے اڈا اٹھایا اور تھانے چلا گیا۔ اپنے عملے کے آدمیوں کے علاوہ جن آدمیوں کو میں ساتھ لایا ان میں ایک تو مودی کا بھائی مظفر، دوسرا خالق۔ نمبردار بھی ساتھ تھا، لیکن اس کے بیٹے کو میں اس وجہ سے ساتھ نہیں لایا تھا کہ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ رومال خالق کا ہے۔ مجھے اس ضمن میں گواہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب میں تھانے پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ میرے دماغ کا اور جسم کا بہت برا حال ہو گیا تھا۔ 2 راتیں جاگتے گزر گئی تھیں، نہ دن کو آرام کیا نہ رات کو۔
میں ہیڈ کانسٹیبل مرشد علی کو یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ مظفر اور خالق کے کھرے چیک کرے اور میں 2 گھنٹے بعد آؤں گا۔ 2 گھنٹے سو کر دماغ صحیح ہو گیا۔ میں تھانے آیا اور ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ جائے واردات پر پائے جانے والے کھرے انہی کے ہیں۔ دونوں کم عقل تھے۔ میں نے جب انہیں بلایا تو دونوں اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہن کر آئے تھے۔ ایک نے تسموں والے شوز پہنے ہوئے تھے اور دوسرے نے پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ یہی پہن کر وہ جائے واردات تک گئے تھے۔ میں نے خالق کو اپنے دفتر میں بلا کر بٹھایا۔ خالق بھائی، سچ بولو گے؟ اس نے جواب دیا، لیکن لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے نکلے اور اس کے درمیان اس کو ہچکی سی آئی۔ یہ اس کی گھبراہٹ کی انتہا تھی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے دائیں بائیں سر ہلایا، جس کا مطلب تھا نہیں، تم نے ایک جھوٹ بول لیا ہے، اب ایک اور جھوٹ بولو، پھر میں تمہیں تماشا دکھاؤں گا۔ میں نے ریشمی رومال کے کونے پر بنے ہوئے دل اور تیر پر انگلی رکھ کر کہا، یہ کس لڑکی نے بنایا تھا؟ کہہ دو مجھے معلوم نہیں، پھر میں اس لڑکی کو یہاں بلا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ فوراً بولو۔ وہ لڑکی رات کو میرے پاس رہی ہے جب میں تمہارے محلے میں تھا۔ یہ بلا شک و شبہ مودی کا دیا ہوا رومال تھا۔ رات کو مودی نے رومال پر محبت کا نشان دیکھا تھا اور اس کا جو رد عمل تھا اس کو وہ چھپا نہیں سکی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے تمہارا کھرا دیکھا ہے نا؟ خالق کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھیں بھی سفید اور ہونٹ بھی سفید ہو گئے تھے۔ چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ نہ زبان سے جواب دیتا تھا نہ سر ہلاتا تھا۔ وہ بے ہوش ہونے والا تھا۔ میں نے اس کے واسطے پانی منگوایا اور اسے پلایا۔ اب مرد بنو، تم نے مردوں والا کام کیا ہے۔ میرے سامنے بھی مرد بنے رہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کو حوصلہ دینے کی غرض سے میں نے کہا، تم نے اس کو لوٹا نہیں، اس کے گھر میں ڈکیتی کی واردات نہیں کی۔ میں جانتا ہوں تم نے اس کو کیوں قتل کیا۔ ہوش میں آؤ اور بولو۔ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ خالق، اب جھوٹ اور انکار نہیں چلے گا۔ میں تمہیں خواہ مخواہ یہاں نہیں لایا۔ مودی بیچاری نادان ہے، وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکی۔ تمہیں اور مظفر کو وہاں دیکھا گیا تھا جہاں تم نے چودھری اسحاق کی گھوڑی روکی تھی۔ رومال اس کے گلے میں کیوں رہنے دیا تھا؟ اس کے سر کو ذرا سی حرکت ہوئی، میں اس حرکت کو نہ سمجھ سکا۔ وہ نہ انکار کرنے کی جرأت کر رہا تھا نہ اقبال کی۔ میں پہلے تو آرام آرام سے اور نرمی سے اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا، لیکن اسے جگانے کی ضرورت تھی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اٹھا اور اس کے قریب جا کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ سے اس کے جسم میں رکا ہوا خون چل پڑا، اس کے چہرے پر سرخی آ گئی اور وہ بیدار ہو گیا۔ اب میں تمہیں الٹا لٹکاؤں گا۔ تھوڑی اور کوشش کے بعد وہ بول پڑا۔ میں ایسے اس کو حوصلہ دیتا رہا جیسے وہ اپنی غزلیں سنا رہا ہو اور میں داد دے رہا ہوں۔ اس کی زبان چل پڑی۔ میں نے قتل کی کہانی نہیں سنی تھی، میں نے مقدمہ بھی تیار کرنا تھا۔ اس غرض سے میں اس سے سوال پوچھتا اور اس کے جواب لکھتا جاتا تھا۔ اس طرح اس کا بیان بہت لمبا ہو گیا تھا۔ بات صرف یہ تھی کہ وہ مظفر کا دوست تھا۔ مظفر کی ماں اسے اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ مظفر کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن اور خالق میں دلی محبت چل رہی ہے۔ مظفر کی ماں کو معلوم تھا اور ماں کو یہ اعتبار بھی تھا کہ ان کی محبت میں خرابی والی کوئی بات نہیں۔ خالد اور مظفر کی ماؤں نے رشتہ طے کر لیا تھا، لیکن باقاعدہ بات نہیں ہوئی تھی۔ خالق کی ماں نے ابھی تیاری کرنی تھی۔ مظفر کو یہ معلوم تھا کہ اس کی بہن خالق کے ساتھ بیاہی جائے گی۔ مودی نے خالق کو یہ رومال دیا تھا اور اس کے کونے پر پکی پینسل کو تھوک لگا لگا کر دل اور اس میں سے گزرا ہوا تیر بنایا تھا۔ خالق نے مجھے بتایا کہ مظفر کو جوئے بازی کا ایسا چسکا پڑ گیا تھا کہ اس کے کہنے سے بھی منع نہیں ہوتا تھا۔ خالق نے یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں جا کر جوا کھیلتا تھا۔ خالق کو یہ پتہ نہ لگا کہ مظفر نے چودھری اسحاق کے گھر سے زیور چوری کیا ہے۔ اسے اس وقت پتہ لگا جب مظفر کو تھانے بلایا گیا۔ خالق اس کو بے گناہ سمجھتا تھا،
لیکن تھانے سے واپس آ کر اس نے خالق کو صحیح بات بتا دی کہ اس نے زیور کی یہ دونوں چیزیں چوری کی تھی اور دونوں ہار دی۔ جیتنے والا بھی اناڑی اور بیوقوف نکلا۔ وہ 3-4 دنوں کے بعد ہار اور انگوٹھی ایک سنار کے پاس لے گیا۔ سنار نے چیزیں رکھ لیں اور تھانے اطلاع دے دی۔ بیچنے والا پکڑا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ چیزیں مظفر سے جیتی تھیں۔ اس نے 4-5 گواہ پیش کر دیے۔ مظفر پکڑا گیا، لیکن چودھری اسحاق نے مظفر کو اس شرط پر بچا لیا کہ وہ اپنی بہن کو اس کے ساتھ بیاہ دے۔ مظفر نے جب یہ شرط خالق کو بتائی تو خالق کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خالق نے مودی کو کہیں مل کر کہا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ چلے، لیکن مودی نہیں مانتی تھی۔ کہیں نکاح پڑھوا کر واپس آ جائیں گے، پھر ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ میں تو یہاں رہ کر چودھری اسحاق کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر سکتی ہوں، لیکن میں بھائی کو بچانا چاہتی ہوں۔ وہ سیدھا جیل میں چلا جائے گا۔ کیا تم میں اتنی جرأت تھی کہ مودی کو بھگا لے جاتے اور پھر تم نکاح کر کے واپس آ جاتے اور اعتراض کرنے والوں کا مقابلہ کرتے؟ جرأت کی بات کرتے ہیں، کیا قتل بزدل کیا کرتے ہیں؟ آپ میرے بارے میں محلے کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں کہ مجھ میں کتنی جرأت ہے۔ چودھری مر گیا ہے، وہ زندہ ہوتا تو آپ اس سے پوچھتے۔ اب تو گواہی دینے والا کوئی نہیں رہا۔ میں مودی کے ساتھ اس کی شادی سے پہلے اس کو ملا تھا اور اس کو کہا تھا کہ چودھری صاحب، مظفر اور مودی کے سر پر ان کا باپ نہیں ہے، آپ ان پر یہ ظلم نہ کریں۔ چودھری نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ چودھری، تمہاری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور اب 5-6 دنوں کی بات ہے۔ چودھری نے مودی کو اس قصور پر مارا تھا کہ وہ مجھے ملتی ہے۔ چودھری کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اس سے لوگ ڈرتے تھے۔ اس نے اپنے مزاروں میں 2 بدماش رکھے ہوئے تھے۔ میں نے چودھری کو راستے میں روک کر کہا، چودھری، تم نے اپنی موت کو آواز دے لی ہے۔ اس نے بدماشوں کو میرے خلاف استعمال نہ کیا، اس کے بجائے میرے ابو اور بڑے بھائی کو کہا کہ اپنے لڑکے کو سنبھال کر رکھو۔ میرا بڑا بھائی اس طرح سر اٹھا کر دھمکی دینے والے کا سر نیچا کرنا جانتا ہے۔ اس نے چودھری کو جواب دیا کہ میں تمہارا رعب نہیں مانوں گا۔ یہ بات کی باتیں۔ مودی کی شادی چودھری اسحاق مقتول کے ساتھ ہو گئی۔ خالق مظفر سے ناراض ہو گیا۔ مظفر پر مودی کی شادی اور خالق کی ناراضگی کا یہ اثر ہوا کہ وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ اس نے جوا چھوڑ دیا۔ مودی جب کبھی اپنی ماں کے پاس آتی تھی تو خالق کے گھر بھی جاتی تھی اور خالق کی بھابھی ایسا بندوبست کر دیتی تھی کہ خالق اور مودی کچھ دیر اکیلے اکٹھے بیٹھ جاتے تھے۔ مودی خالق کو بتاتی رہتی تھی کہ چودھری اسحاق اس کو کتنا پریشان رکھتا ہے اور وہ جہنم میں جل رہی ہے۔ مودی کو روتا دیکھ دیکھ کر اور اس کی فریادیں سن سن کر خالق کے دل میں چودھری اسحاق کی نفرت بھرتی گئی اور یہ نفرت انتقام کی صورت اختیار کر گئی۔ خالق نے مجھے بتایا کہ مودی نے مظفر کے ساتھ بول چال بند کر دیے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آتی تھی، مظفر اس کے ساتھ بات کرتا تھا تو وہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ ایک روز قتل سے 6 روز پہلے مظفر خالق سے ملا۔ خالق نے بھی مظفر کے ساتھ بول چال بند کی ہوئی تھی۔ تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ مظفر خالق کے پاس جا کر بہت رویا۔ میں اپنی بہن کی ناراضگی اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری ماں کے دل میں بھی میری محبت نہیں رہی۔ چودھری اسحاق نے میری بہن کی زندگی دوزخ جیسی بنائی ہوئی ہے۔ کل اس نے ہمارے گھر آ کر مودی کو مارا ہے اور اسے ساتھ لے گیا۔ خالق، میری مدد کرو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ مودی کو چودھری سے کس طرح آزاد کراؤ گے؟ تم کچھ بتاؤ، یہ میرا گناہ ہے۔ تم کہو تو میں خودکشی کر لوں۔ خالق تو پہلے ہی بھرا پڑا تھا۔ اس نے مظفر کو قائل کر لیا کہ چودھری اسحاق کو قتل کر دیا جائے۔ دونوں ایک بار پھر دوست بن گئے۔ وہ 2 دن قتل کے منصوبے سوچتے رہے۔ خالق نے ایک بوڑھے آدمی سے کسی گھوڑ سوار کی موت کا پرانا واقعہ سنا تھا۔ اس کا گھوڑا بدک گیا تھا، وہ گرا تو اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑے نے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ خالق نے قتل کا یہ طریقہ سوچ لیا۔ چودھری اسحاق کھیتوں میں جاتا تو بھی گھوڑی پر جاتا تھا۔
خالق نے مظفر کو یہ طریقہ بتایا تو مظفر نے اپنا دماغ لڑا کر اس طریقے کو ذرا بہتر بنا لیا۔ دونوں بہت خوش تھے کہ انہوں نے قتل کا ایسا طریقہ سوچا ہے جس کو کوئی قتل کی واردات سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ جو ہونا تھا اس کا سبب یہ بنا کہ مودی 2 دنوں کے واسطے اپنی ماں کے پاس آئی اور خالق کے گھر بھی گئی۔ اس نے خالق کو بتایا کہ وہ کل شام تک اپنے گھر میں رہے گی اور چودھری اسحاق فلاں گاؤں میں اپنے کسی دوست کی شادی پر چلا گیا ہے، وہ کل بعد دوپہر واپس آئے گا۔ مودی نے یہ بھی بتایا کہ چودھری اپنی گھوڑی پر گیا ہے، وہ گھر واپس نہیں آئے گا، اللہ کرے نہ ہی آئے۔ خالق نے تو یہ بات ارادے سے کہی تھی، لیکن مودی نے ان لفظوں کو خالق کی بد دعا سمجھ کر خود بھی بد دعا دے دی۔ خالق نے اسے اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اگلے روز دوپہر کا کھانا کھا کر مظفر نے اپنی بندوق نکالی اور ماں کو یہ بتایا کہ وہ خالق کے ساتھ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ دونوں اس گاؤں کے راستے پر گئے اور گھات کے واسطے انہیں وہ جگہ موزوں لگی جو بعد میں جائے وقوع بنی۔ دونوں نے 2-3 کارتوس فائر کیے اور پرندے مارے۔ دونوں 3 بار گھاٹی پر گئے۔ آخری بار اسے چودھری اسحاق گھوڑی پر آتا دکھائی دیا۔ دونوں گھات میں چھپ گئے۔ گھوڑی گھاٹی سے اتری تو دونوں باہر نکلے۔ بندوق خالق کے ہاتھ میں تھی۔ وہ بندوق مقتول کی طرف کر کے گھوڑی کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ مظفر نے گھوڑی کی باگیں منہ کے قریب سے پکڑ لیں۔ چودھری، خالق نے کہا، میں نے تجھے بتا دیا تھا کہ تیری زندگی کے دن پورے ہو چکے، نیچے آ جا چودھری۔ چودھری اسحاق نے اپنی عادت کے مطابق ان دونوں پر رعب جھاڑا اور گھوڑی کو ایڑ لگائی، لیکن گھوڑی مظفر کے قبضے میں تھی۔ مظفر بیٹے، میں نے تجھ کو جیل سے بچایا تھا۔ خالق نے بھی گھوڑی کے منہ کے قریب سے لگام کو پکڑا اور دونوں گھوڑی کو ساتھ والی اوٹ میں لے گئے۔ وہ ویران علاقہ تھا اور اوٹ بڑی اچھی تھی۔ مظفر نے چودھری اسحاق کا ایک بازو پکڑا اور زور سے نیچے کو کھینچا۔ دوسری طرف سے خالق نے اس کا پاؤں رکاب سے نکال دیا اور اس کی ٹانگ اوپر کو اٹھائی۔ اس طرح دونوں نے مل کر اس کو گھوڑی سے گرا دیا۔ خالق نے جیب میں مودی کا تحفہ ریشمی رومال رکھا ہوا تھا، اس کو اس نے جلدی سے مروڑا اور چودھری اسحاق کی گردن میں ڈال کر پیچھے سے ایک گانٹھ دے دی اور رومال کے دونوں سروں کو پوری طاقت سے کھینچا، جس طرح گانٹھ مضبوط کی جاتی ہے۔ اس دوران مظفر نے مقتول کا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا دیا۔ مقتول کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ تقریباً لیٹا ہوا تھا۔ تم نے رومال کھول کیوں نہیں لیا تھا؟ لاش کے ساتھ کیوں رہنے دیا؟ یہ مظفر کی غلطی تھی۔ اس کے پاس چاقو تھا، اس کے ذمے یہ کام تھا کہ مقتول کا پاؤں رکاب میں پھنسائے گا، زین کا تنگ چاقو سے آدھا کاٹے گا تاکہ زین ڈھیلی ہو کر ایک طرف ہو جائے اور لوگ سمجھیں کہ زین ڈھیلی ہو جانے سے سوار گرا تھا، اور اس نے تیسرا کام یہ کرنا تھا کہ گھوڑی کو پیٹھ پر دم کے قریب چاقو کی نوک زور سے مارنی تھی تاکہ گھوڑی ڈر کر دوڑ پڑے۔ مظفر نے یہ کام بہت جلدی کر دیے۔ گھوڑی کو چاقو لگا ہی تھا کہ وہ دوڑ پڑی اور رومال کے سرے میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ چودھری مر گیا ہے۔ گھوڑی تیز دوڑتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دونوں قاتل ذرا دیر انتظار کر کے دوسری طرف چلے گئے اور گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے بھیجنے لگا تھا تو مظفر نے مجھے کہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی کیا ضرورت ہے، یہ تو صاف پتہ لگتا ہے کہ چودھری صاحب زین ڈھیلی ہو جانے کے باعث گر پڑے تھے اور پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا۔ میں نے مظفر کو بتایا کہ پوسٹ مارٹم ضروری ہے تو اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی تھی اور میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرایا تھا۔ خالق کے بعد میں نے مظفر کو اندر بلایا۔ اسے جب پتہ لگا کہ خالق نے جرم کا اقبالی بیان دے دیا ہے تو اس نے بھی اقبالی بیان دے دیا۔ مجھے پھانسی چڑھنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ زیور میں نے چوری کیا تھا اور سزا میری بہن کو ملی۔ میں بہن کو اس بوڑھے چودھری سے آزاد کرانا چاہتا تھا، یہ کام کر دیا ہے۔ اب بہن مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ میری دوسری خواہش پوری نہیں ہوئی۔
میں نے بہن کی شادی خالق کے ساتھ کرنی تھی۔ خالق اگر رومال کی جگہ رسی کا ٹکڑا استعمال کرتا تو ان دونوں کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا۔ خالق جذبات میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مودی کی خاطر اس کے خاوند کو قتل کر رہا تھا، اس وجہ سے اس نے مودی کا ہی رومال استعمال کیا۔ خالد اور مودی کا مقدمہ 2 وکیلوں نے لڑا تھا، لیکن میرا تیار کیا ہوا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ دونوں کو عمر قید دی گئی اور اپیل میں بھی سزا بحال رہی۔ یہاں پر ٹائپنگ کی غلطی ہے، یہ خالق اور مظفر ہونا چاہیے تھا۔ خالق اور مظفر کا مقدمہ 2 وکیلوں نے لڑا تھا، لیکن میرا تیار کیا ہوا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ دونوں کو عمر قید دی گئی اور اپیل میں بھی سزا بحال رہی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔